یہ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ جب بات کرو تو عدل کے ساتھ بات کرو. گفتگو کے اوپر بھی قرآن نے ہماری تربیت کی ہے، رہنمائی کی ہے. چونکہ اب ہم گفتگو تو ہر آدمی کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے، کس انداز سے ہم گفتگو کرتے ہیں، کن آداب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. ہم ثقافت کے فرزند ہیں، تہذیب کے. ہم فرزندان تہذیب ہیں، فرزندان دین نہیں ہیں. ہماری پرورش دین کی آغوش میں نہیں ہوئی، تہذیب کی آغوش میں ہوئی ہے. شخصیتیں ہماری تہذیب نے بنائی ہیں. خب تہذیب میں ہمیں گفتگو کا ایک انداز بتایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کہیں بھی گفتگو میں نیچے نہیں جھکنا، گفتگو میں خاموش نہیں رہنا، گفتگو میں دبنا نہیں ہے، گفتگو میں مغلوب نہیں ہونا. آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. منہ توڑ، یہ اصطلاح بھی ہے نا کہ دندان شکن جواب دیا. ایسا جواب دو جس سے دانت ہی اگلے کے گر جائیں، ختم ہو جائیں، دانت کٹھے کر دو اس کے آپ. خوب یہ ہمارا تہذیب کا بتایا ہوا ادب ہے گفتگو میں کہ چڑھ کے بولو، چر کے بولو، اس طرح سے کہ اگلا آپ کی آواز سے ہی دبک جائے، اور ساتھ اس کو ناروا کہو، گالی دو، فوش دو، ماں بہن ایک کر دو. یہ ہماری تہذیب نے ہمیں گفتگو کے آداب سکھائے ہیں کہ اس طرح سے گفتگو، اور اسی طرح کرتے ہیں سارے. یہ جو ایکٹنگ بسا اوقات کر رہے ہوتے ہیں نا، کبھی کبھار ہم لوگوں کے سامنے ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ممبر پہ کر رہے ہوتے ہیں، میڈیا پہ کر رہے ہوتے ہیں. آج کل زیادہ تر کیمرے کے سامنے ایکٹنگ ہوتی ہے. آپ نے یہ علماء دیکھے، دھرنے والے علماء جو اسلام آباد میں جمع ہوئے تھے، وہ ماجرا جو معروف پیش آیا تھا سلمان تاثیر کے قتل کے بعد، جو وہ ہوا تھا، حکومت نے سزا سنائی قاتل کو، تو وہاں پر علماء جمع، سارے علماء، دستاریں بڑی بڑی، جبے ان کے بڑے بڑے، داڑیاں دستاروں سے بھی بڑی ان کی، اور یہ سارے اسلام آباد میں سارے اکٹھے ہیں، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا کیمرے آن ہیں. اور یہی عاشقان رسول اللہ، ان کی جو اب یہ ایکٹنگ، پہلے ایکٹنگ کرتے ہیں نا ممبر پہ بیٹھ کر، مصنوعی باتیں گھڑ کے سوچ کے بناوٹ، لیکن وہاں غصہ جب آتا ہے آدمی کو پھر بناوٹ اتر جاتی ہے. غصے میں بالکل طبیعی ہوتا ہے انسان، اصل شخصیت کھل کے سامنے آتی ہے. ایرانی فارسی میں یہ کہتے ہیں کہ غصے میں انسان کی جو اصل روپ سامنے آتا ہے. جیسے ہم اردو میں یا اپنی زبانوں میں کہتے ہیں نا کہ ہر آدمی کے اندر ایک اور بچہ، مثلا ایک بڑے آدمی کے اندر بھی ایک بچہ چھپا ہوا ہوتا ہے. ایک بچہ سب کے اندر ہے. بچپن سے وہ بچگانہ شخصیت مراد ہوتی ہے کہ ہر آدمی کے اندر ایک بچگانہ شخصیت موجود ہوتی ہے جو کسی وقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے. کھانے کے وقت بڑا بوڑھا آدمی ہے، کھانے کے وقت بچہ ہو جاتا ہے، یا کسی اور وقت پہ وہ بچگانہ حرکتیں شروع کر دیتا ہے. فارسی والے یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک کتا بھی پنہان ہوتا ہے، روئے سگ، یہ فارسی کی خاص اصطلاح ہے کہ ہر آدمی کے اندر ایک کتا بھی بندھا ہوتا ہے جو اس نے اندر باندھا ہوا ہے، حویلی کے اندر ہے. اور جو ہی اس کو تپاؤ، بڑکاؤ، غصہ دلاؤ تو وہ فوراً وہ اندر کا کتا بڑک اٹھتا ہے، وہ جاگ پڑتا ہے اور بھونکنا شروع کر دیتا ہے. وہ لہٰذا وہ ایرانی ایک دوسرے کو، فارسی زبان والے یہ کہتے ہیں کہ آن روی ساگے من را بالا نہ یار، مثلا میرا وہ کتے والا منہ جو ہے وہ نہ کھول، کہ میرے اندر ایک کتا بھی ہے، ابھی میں نے باندھا ہوا ہے، اگر تو زیادہ بولا تو وہ کتا کھل جائے گا، پھر بھونکنا شروع کر دے گا. پھر وہ عموماً بھونک بھی پڑتا ہے، شروع بھی کر دیتے ہیں. خوب یہ اردو میں محاورہ نہیں ہے، لیکن محاورہ فارسی میں ہے، لیکن ترجمانی سب کی ہے. مغربیوں کے اندر بھی ایک بندھا ہوا کتا اندر ہوتا ہے، مشرقیوں کے اندر بھی ہوتا ہے، ایک اندر چھپی ہوئی اصلی شخصیت ہوتی ہے. خوب جو ہی آدمی غصہ دلائے وہ فوراً اصلی شخصیت، اصلی روپ باہر آ جاتا ہے. مثلا آپ دیکھتے ہیں نا، یہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا طرح نکالنا، طرح پنجابی تو سارے سمجھتے ہیں، دوسروں کے لیے شاید عمل تو کیا ہوا ہے لیکن لفظ سمجھنا ممکن ہے دشوار ہو. طرح
اردو میں بھی ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے کہ آپ چھپ کے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی بے توجہ آیا ہوا ہے، ناگہان آپ نے اس کے سامنے شور کیا، چیخ ماری، وہ ڈر جاتا ہے. یہ جو ناگہان ڈر جاتا ہے یہ طرح کہتے ہیں اس کو. خوب آپ جب کسی کا طرح نکالتے ہیں یا اسے ڈراتے ہیں تو وہ صرف چیختا نہیں ہے، ساتھ کچھ بولتا بھی ہے. اکثر کے منہ سے اس وقت گالی نکل جاتی ہے. یہ اصل شخصیت، یہ اصل ادب ہے. یہ جو دوسروں کے سامنے آئیے حضور، بسم اللہ حضور، ماشاء اللہ حضور، یہ ایکٹنگ ہے ساری. وہ طرح کے وقت اگر بسم اللہ نکلے منہ سے تو سمجھو یہ اصل تربیت یافتہ انسان ہے. لیکن وہاں پر تو اکثر گالی نکل جاتی ہے منہ سے. لہٰذا یہ ایکٹنگ ہے ہماری کہ ہم کبھی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا مہذب، بڑا مؤدب بناتے ہیں. تہذیب کی بنی ہوئی شخصیت وہی فارسی محاورے کے بقول کے اندر بندھا ہوا ہے، کتا ہوتا ہے، کھل جاتا ہے یا بھونک پڑتا ہے. وہ قرآن کریم نے ہمیں ادب سکھایا. اگر ہم تہذیب قرآنی، تربیت قرآنی، یعنی ماں باپ قرآنی ہوں، ماں باپ برادری اور جاہلیت اور قبائلی نہ ہوں. قبائلی ماں باپ بہت بری اولاد تربیت کرتے ہیں، نہایت بری اولاد تربیت کرتے ہیں. چونکہ اولاد کے اندر دوہری جاہلیت ہوتی ہے. اولاد کے اندر ماں باپ کی جہالت بھی آتی ہے، اپنے زمانے کی جہالت بھی آتی ہے، اور دادا دادی اور نانا نانی کی بھی آتی ہے. وہ کئی نسلوں کی جاہلیت کے وارث ہوتے ہیں. اگر قرآنی ہو والدین، خاندان قرآنی ہو، وہ بچوں کی بھی قرآنی تربیت کرتے ہیں، قرآنی شخصیت بناتے ہیں. قرآنی شخصیت میں گفتگو کیسے ہوتی ہے؟ اب آپ کو کبھی اپنے ہم فکر کے ساتھ بات کرنا پڑتی ہے، کبھی مخالف کے ساتھ بات کرنا پڑتی ہے، کبھی اختلافی گفتگو کرنا پڑتی ہے، کبھی اتفاقی گفتگو کرنا پڑتی ہے. ہر طرح کی گفتگو موقع ملتا ہے انسان کو. آپ کوئی رائے رکھتے ہیں، دوسرا دوسری رائے رکھتا ہے. اس وقت کیا کہیں، ہم کیسی گفتگو کریں؟ قرآن کریم نے ادب سکھایا ہے ہمیں گفتگو کا. کیا ادب ہے؟ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ قولوا للناس حسنا، جب لوگوں سے بات کرو تو حسن ہو بات کے اندر. ہمیشہ کوئی بھی انسان ہو، جب لوگوں سے بات کرو، لوگ کسی بھی حیثیت کے ہیں، آپ گاہک ہیں، دکاندار ہیں، آپ سواری ہیں، آپ ڈرائیور ہیں، آپ پڑوسی ہیں، آپ جو بھی ہیں، جب بھی بات کرنی ہو قولوا للناس حسنا. قولوا قولا سدیدا، ٹیڑھی بات کبھی بھی نہ کرو، سیدھی بات، صاف بات، ستھری بات کرو. کبھی بھی ٹیڑھی بات مت کرو، کج بات مت کرو، تکلیف دے، دل آزاری والی بات نہ کرو لوگوں سے. اور اسی طرح سے قولا معروفا، جب بات کرو تو معروف بات، وہ گفتگو کرو جو باقاعدہ قرآن کریم کی طرف سے منظور شدہ گفتگو ہے. معروف کا مطلب مشہور نہیں ہوتا، پاپولیشن نہیں ہے. معروف کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو ریکگنائزڈ ہو، وہ تصدیق شدہ، منظور شدہ بات، جو قرآن نے، اللہ نے، رسول اللہ نے منظور کر لیا کہ یہ ٹھیک رویہ ہے. قول سدید بات کرو، قول معروف کرو. اور جب بات کرو تو عدل کے ساتھ بات کرو. عدل تمہاری زندگی کی بنیاد ہونا چاہیے. تقوی کا اہم رکن عدل ہے. تقوی ایک ایسی خوبصورت محفوظ زندگی ہے. محفوظ زندگی تعادل سے ہوتی ہے، توازن سے ہوتی ہے. توازن عدل سے قائم ہوتا ہے. عدل آپ کی شخصیت میں تعادل ہو، آپ کے رویے میں تعادل ہو، آپ کی گفتگو میں تعادل ہو، توازن ہو، پھر آپ تقوی کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. پھر آپ محفوظ ہیں لغزشوں سے، گرنے سے، گمراہی سے، دائیں بائیں جانے سے، جب آپ کے اندر یہ تعادل اور عدل آ جائے گا. عدل کے لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عدل ایک بہت ہی دلچسپ چیز ہے. عدالت گفتگو میں بہت وسیع ہے. العدل اوسع الاشیاء فی التواصف. جب بات کرو، تقریر کرو، خطبہ دو، درس دو عدل پر، تو بہت بڑا میدان ہے، بڑا وسیع میدان ہے. آپ عشرے کے عشرے پڑھ دو اس کے اوپر، آپ گھنٹوں لیکچر دو عدل کے اوپر، گھنٹوں گفتگو کرو. وَأَضْيَقُ الْأَشْيَاءِ فِي التَّنَاصُفِ. لیکن جب دو بندوں کے درمیان معاملہ آ جائے،
آپ کے اور دوسرے کے درمیان، یا آپ کے بھائی اور دوسرے کے درمیان، یا آپ کے خاندان اور دوسرے خاندان کے درمیان جب معاملہ درپیش ہو جائے عدل کا، وہاں پر بہت تنگ ہو جاتا ہے عدل کا دائرہ، وہاں تنگی محسوس ہوتی ہے، وہاں انسان سے عدل قدم اٹھایا ہی نہیں جاتا، اتنا تنگ ہوتا ہے کہ انسان عادلانہ قدم سمجھتا ہے میں اٹھا ہی نہیں سکتا، یہاں کیا کروں، پھنس گیا ہوں میں یہاں پر۔ یہاں پہ تعادل کرو، یہاں پہ عدل کی بات کرو۔ اور اسی حدیث میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ عدل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے حق میں جاری ہوتا ہے اس کے خلاف بھی جاری ہوتا ہے۔ آج اس کے حق میں ہے یجری لہو، جب اس کے حق میں اس کی فیور میں گیا ہے تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہی عدل اس کے خلاف بھی ہوگا۔ یعنی عدل یہ ہے کہ آج تمہارے بارے میں یا تمہارے موقف نہ سنا جائے، تمہاری رائے نہ سنی جائے۔ عدل کا تقاضا یہ کہ آج تم باطل پر ہو، آج ناحق کر رہے ہو، کل حق کر رہے تھے، فلاں موضوع میں حق تھے، اس موضوع میں ناحق ہو تم۔ اور جب انسان کے خلاف عدل کسی وقت جاری ہو تو اس کے حق میں بھی ایک دن جاری ہوتا ہے۔ عدل کے دو دھارے ہیں، دو تلوار ہے جس کی دو دھاریں ہیں دونوں طرف، کہ ایک طرف سے دوسرے کے اوپر چلتی ہے، ایک طرف سے انسان کے اپنے اوپر بھی چلتی ہے۔ اور جب عدل ہمارے اوپر چلے تو پھر گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک ذات ایسی ہے کہ جس کے اوپر، جس کے حق میں عدل چلتا ہے اور اس کے خلاف کبھی بھی عدل استعمال نہیں ہوتا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر ایک یہ توقع رکھے کہ ایک دن عدل اس کے حق میں ہوگا اور ایک دن عدل اس کے خلاف ہوگا۔ یعنی جہاں یہ خطا پر ہوگا عدل اس کے خلاف ہوگا، جہاں یہ ٹھیک ہوگا عدل اس کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ اور آپ اپنے آپ کو عدل کا پابند بناؤ، نہ قرابت و داری کا، نہ قرابتوں کا، نہ رشتہ داروں کا، نہ قبائلیت کا پابند بناؤ، عدل پر قائم رہو، چونکہ تعادل توازن سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ آپ کب دنیا و آخرت کے خطرات و آفات و عذاب سے محفوظ ہیں؟ جب آپ نے لغزش نہیں کھائی۔ لغزش اسی وقت ہوتی ہے جب توازن کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اس لیے تقوی کا ایک اہم رکن عدل ہے، اور وہ بھی عدل گفتگو میں، بات چیت میں، گواہی میں، شہادت میں۔ آئے روز آپ کے گھروں میں روزانہ گھروں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، ساس بہو کا جھگڑا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بھائی بہن کا جھگڑا ہے، یہ گھریلو جھگڑے ہر گھر کی رونق ہیں۔ یہ جیسے جمہوریت کی رونق کرپشن ہے، اسی طرح خاندانوں کی رونق ان جھگڑوں سے ہے۔ خوب یہ جھگڑے ہر روز ہوتے ہیں۔ اب ان جھگڑوں کے اندر ایک رویہ ہے منافقت کا، کہ حق کو حق نہ کہیں، باطل کو باطل نہ کہیں، دونوں طرف ڈپلومیسی کریں، یہ منافقت ہے۔ لیکن جہاں حق کہیں، چونکہ شخصیت ظرفیت اعلیٰ رکھیں کہ اگر حق کی بات کوئی کر رہا ہے تو ہمیں بری نہ لگے۔ الحق مر، العدل مر، عدل اور حق کی علامت یہ کہ کڑوا ہوگا، چکھ کے لیا کریں۔ منڈی میں جب جاتے ہیں نا کچھ چیزیں، آپ تربوز لیتے ہیں، بعض کہتے ہیں کاٹ کے کھاؤ۔ خوب تربوز کاٹیں، میٹھا ہو تو لو، انار میٹھا ہو تو لو، سیب کیلا میٹھا ہو تو لو، لیکن حق جب بھی خریدنا تو چکھ لو، کڑوا ہے تو حق ہے، اگر کڑوا نہیں ہے تو حق نہیں ہے۔ عدل ہمیشہ کڑوا ہے۔ الحق مر والعدل مر، حق اور عدل کڑوے ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی کڑوی بات کرے تو اس کو دشمن نہ سمجھو اپنا، سمجھو دوست ہے ہمارا، درست بات کر رہا ہے۔ جو کڑوی لگی ہے ہمیں تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب بات ٹھیک کر رہا ہے۔ چاپلوس میٹھی بات کرتا ہے، خوش آمد گو میٹھی بات کرتا ہے، وہ کڑوی بات نہیں کرتا، ڈرتا ہے، چھپاتا ہے، اندر اس کے کچھ ہے، باہر کچھ اور کرتا ہے۔ پس عدل تقوی کا ایک اہم رکن، قرآن کریم نے عدل کو، اور خصوصاً عدل در کلام و قول، یعنی عدل در سخن، عدل در گفتار، بات چیت کے اندر انسان عدل اپنا مراد کرے تاکہ تقوی کا مقام اسے نصیب ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اور تمام مسلمین کو خداوند تبارک و تعالی توفیق تقوی عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں تمام احوال میں اور سخن میں، گفتار میں
خداوند تبارک و تعالی عدل کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ.